ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 جمعہ سے ہم سب کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی ہیں۔ گزشتہ جمعہ چونکہ عاشورہ تھا، اسی سے متعلق بات زیادہ ہو گئی، اسی لیے مضمون نامکمل رہ گیا۔ تو آج خیال ہوا کہ اس مضمون کو مکمل کر دیا جائے۔ امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پھر صحابہ اکرام بالخصوص خلفائے راشدین کی سیرت پر اور ان کے کارناموں اور خدمات پر ہماری نظر ہونی چاہیے، تاکہ دین کا ایک مکمل نقشہ ہمارے ذہنوں میں موجود رہے۔ اس وقت زندگی کے جو ضروری باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہیں، وہ اتنی تفصیل سے ہیں، اسے تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کرنا اس مختصر وقت میں ممکن بھی نہیں ہے، اور ہر بات وقت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے جو باتیں ہمارے کام کی ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں۔ امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وفات کا سانحہ پیش آیا تو تمام صحابہ پر سکتہ طاری تھا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ اور
پھر اب حضور کے بعد کسے ذمہ دار بنایا جائے، خلیفہ بنایا جائے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا۔ اور پھر کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس میں ان دعویٰ کرنے والوں میں ایک عورت بھی تھی، اور چوتھی طرف زکوٰۃ دینے سے بعض قبیلوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز تو پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بعضوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن زکوٰۃ مدینے کو نہیں پہنچائیں گے، زکوٰۃ ہم اپنے قبیلوں میں تقسیم کریں گے۔ اس طرح پوری ملت اسلامیہ گھیرے میں آ گئی، خطرے میں گر گئی، کشتی بھنور میں پھنس گئی، اور قریب تھا کہ یہ اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتا۔ دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ حضور کی وفات کے بعد اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا۔ کتنا نازک وقت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور ان سے جو تعلق تھا، ویسا عاشق تو صحابہ میں بھی کوئی نہیں ہوا۔ یہ تو خود صحابہ کی ہی گواہی ہے، یہ میری گواہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تاریخی جملہ ہے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ سیدنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سب کے سردار یعنی صحابہ کے سردار اور حضور کے سب سے زیادہ محبوب و چہیتے صحابی، سسر تو حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، دونوں نے اپنی بیٹی حضور کی خدمت میں پیش کی تھی، انہوں نے حضرت حفصہ کو اور انہوں نے حضرت عائشہ کو۔ لیکن خود حضرت عمر کی یہ گواہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب حضور کو حضرت صدیق اکبر تھے، یہ محبوبیت کا عالم تھا۔ امت میں حضور کو جتنے لوگوں نے چاہا اور قیامت تک محبت کریں گے، اس میں پوروں کی محبت ایک طرف، اور صدیق اکبر نے حضور کو جتنا چاہا ہے وہ ایک طرف، وہ ایک پلڑے میں ہے۔ لیکن اسی لیے جب حضور کی ابھی وفات نہیں ہوئی تھی، حضور مرض الوفات میں مبتلا تھے اور بستر مرگ پر تھے، ابھی چند دن کے بعد حضور اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ ابو بکر کو بلاؤ تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور بلانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے والد جب سے اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہوئی ہے، جب دیکھو روتا پھرتا ہے، جب دیکھو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اس لیے کہ جب یہ صورت پاک اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جب یہ نازل ہوئی حضور نے صحابہ کے سامنے اسے پڑھ کر سنائی تلاوت کر کے، تو تمام صحابہ کی باچھیں کھل گئی، چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ یہ ایک صدیق اکبر تھے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر، اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ جماعتوں کی جماعتیں، گروہ در گروہ لوگ جو در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، تم رو کیوں رہے ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔
کہ ایک جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہوگی. تو صدیق اکبر نے کہا بظاہر اس میں خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، لیکن اس میں اشارہ ہے کہ حضور کے پیدا کرنے کا مقصد پورا ہونے جا رہا ہے، اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے نبی کے بھیجنے کا تو پھر اللہ نبی کو دنیا میں باقی نہیں رکھتے ہیں. کہ بڑے رقیق القلب ہیں، اب مصلی پر کھڑا کریں گے نماز ہی نہیں پڑھا پائیں گے، آواز ہی نہیں نکلے گی، روتے رہیں گے تو کیا نماز پڑھائیں گے لوگوں کو. یہ ایک طرف تو یہ حال تھا صدیق اکبر کا. لیکن جب وفات ہوئی دیکھا کہ موقع بڑا نازک ہے، گھر کا ذمہ دار اگر روتے بیٹھ جائے گا چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ چھوٹوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. اسے اگر رونا بھی آیا تو اسے ضبط کرنا چاہیے. ذمہ دار نہیں رویا کرتا، سب سے زیادہ تو ذمہ دار ہی روتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں، دن میں نہیں، رات کے اندھیروں میں. روتا تو ذمہ دار ہی ہے، اور جو روتا ہے وہی ذمہ دار بنتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں، رات کے اندھیروں میں، اللہ کے سامنے. تو بڑے بڑے صحابہ فاروق اعظم کو تک سنبھالنے کی نوبت آ گئی. اسی لیے ابو العباس ابن عطا سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کونوا ربانیین، کہ تم ربانی بنو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صدیق اکبر جیسے بنو. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب پوری دنیا زیر و زبر ہو رہی ہو اور زلزلہ برپا ہو، دنیا فتنوں کی آماج گاہ بن گئی ہو، چاروں طرف سے حملے ہوں اسلام پر، تو پتھر کی چٹان کی طرح آدمی استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کا اس کے اندر حوصلہ ہو. جیسے حضور کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے، پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے. اور حضرت حضور زندہ جب تھے، باحیات تھے، تو حضرت اسامہ کا لشکر روانہ فرمایا تھا کہ اس کے امیر حضرت اسامہ ہوں گے، لشکر فلاں جگہ جائے گا. اتنے میں ابھی لشکر روانہ نہیں ہوا، حضور کا انتقال ہو گیا. اب صحابہ میں یہ بحث اٹھی کہ اب حضور کی وفات کا ثانیہ پیش آیا، حضرت اسامہ کی فوج بھیجی جائے یا نہیں بھیجی جائے؟ اکثر صحابہ کی آتی، اس میں حضرت عمر بھی تھے، کہ نہیں، ابھی حالات نازک ہیں، نہیں بھیجنا چاہیے. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے کہ کون ہے تم میں ایسا کہنے والا؟ جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا تھا اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. کھڑے ہو گئے تنے تنہا. اور پھر مقام جرف جو مدینے کے قریب ایک جگہ، وہاں تک لشکر گیا تھا. صدیق اکبر پیدل جا کر اسے روانہ کر کے آئے اور باقی لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ جانے والے وہاں جا کر کے جمع ہو جاؤ، یہ لشکر روانہ ہو کر کے رہے گا. جب حالات نازک ہوں تو استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ صدیق اکبر کا طریقہ ہے، یہ صدیق اکبر کا شیوا ہے، صدیق اکبر کی سنت ہے. حالات سے گھبرا جانا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ مت سوچو کہ حالات ختم ہو جائیں گے، حالات ختم نہیں ہوں گے، حالات ختم نہیں ہوں گے، حالات روزانہ حالات بڑھتے ہی جائیں گے.
بس حالات سے مقابلہ کرنے کا طریقہ اور حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ سارے دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی تو صدیق اکبر پہاڑ کی چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے، پہاڑ کی طرح. اور حضور کے زمانے میں سے ہی کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک طرف یہ فتنہ اٹھا، قریب تھا کہ یہ جو مجمع حضور نے تیار کیا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے رہ جاتی، شیرازہ منتشر ہو جاتا. صدیق اکبر نے ایک جماعت ادھر، ایسا لگتا پوری سیرت کو پڑھنے سے 2 سال 3 ماہ اور 11 دن خلافت ہے صدیق اکبر کی. 2 سال 3 ماہ اور 11 دن حضرت صدیق اکبر خلیفہ رہے. اب پڑھیں گے ایسا لگے گا کہ گویا 2 سال پورے کے پورے حضرت صدیق اکبر جنگوں میں ہی مصروف رہے. یہ وقت کا تقاضا تھا. اسی لیے صدیق اکبر سے جو حدیثیں کم مروی ہیں، حضور دیکھو صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے صدیق اکبر تھے، اس پر پورے محدثین کا اتفاق ہے، اس میں 2 رائے نہیں. صدیق اکبر افضل الاشر، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان، اور افضل الصحابہ، صحابہ میں سب سے افضل، سید الصحابہ، صحابہ کے سردار، اور عالم الصحابہ. نبوت کا سب سے زیادہ علم حضرت صدیق اکبر کو تھا، قرآن کریم کا بھی اور نبوت کا بھی. اس لیے کہ رات دن سفر و حضر میں صدیق اکبر نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا. کس موقع پر حضور نے کیا فرمایا تھا وہ صدیق اکبر کو محفوظ تھا، لیکن روایت کرنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے کہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ جو لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے تھے ان کے خلاف جنگ کی جائے، جو لوگ زکوٰۃ انکار کر رہے تھے ان کے خلاف جنگ کی جائے، اور جو لوگ مدینے پر حملہ کر کے مدینے کی اسلامی سلطنت کو چکنا چور کر دینا چاہ رہے تھے ان کے خلاف جنگ کی جائے. یہ وقت کا تقاضا تھا، اور جو لوگ وقت کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہیں قوم ان کی غلطی کو کبھی نہیں بھلا سکتی، اور جو لوگ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کے بجائے وہ نفل عبادتوں میں لگتے ہیں امت ان کو کبھی نہیں فراموش کرتی اور ان سے مقبولیت چھین لی جاتی ہے. اسی لیے لکھنے والوں نے وہاں یہ بھی لکھا ہے صدیق اکبر کی فضیلت زیادہ نفل نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں تھی، صدیق اکبر کی فضیلت اس لیے تھی کہ امت کا جو درد اور دین سے جو لگاؤ تھا اس کی وجہ سے خود اپنے آپ کو، بچوں کو، اپنے گھرانے کی جان و مال و عزت و آبرو کو جو داؤ پر لگا دیا تھا وہ وجہ تھی جو قیامت تک حضور کے بعد ان کا نام آتا ہے. نفل پڑھنے والے تابعین میں بھی بہت ہوئے، لیکن صحابہ میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوا جو صدیق اکبر کا ہم پلہ ہو. اس لیے آدمی کو وقت کے تقاضوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ صدیق اکبر کی سنت ہے. اس وقت اسلام کس قسم کے فتنوں کا شکار ہو رہا ہے، اسلام پر کدھر سے حملے ہو رہے ہیں، اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کس قسم کے تقاضے ہیں اس وقت اسلام پر، یہ ہے سمجھنے کی ضرورت. تقاضے بدلتے رہتے ہیں. پھر فاروق اعظم تقاضے بدل گئے ہیں، پھر اس کے عثمان غنی کا دور آیا تقاضے بدل گئے، حضرت علی کا دور آیا تقاضے بدل گئے، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تقاضے بدل گئے، اور اس کے بعد چلتے چلتے تابعین کا دور آیا تقاضے بدل گئے.
پھر اس کے بعد چلتے چلتے طب تابعین کا دورہ ہے، تقاضے بدل گئے، حالات بدل گئے، تقاضے بدل گئے، احکامات بدل گئے۔ جیسے جیسے تقاضے امت پر آتے گئے، امت نے ان تقاضوں کو پورا کیا۔ حضرت صدیق اکبر کی قرآن کریم نے محبوبیت کا اعلان کیا ہے۔ ایک جگہ کا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، مفسرین نے لکھا ہے اتنے ٹکڑے کا مصداق اس پوری صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت میں بھی صدیق اکبر اس کے سالار قافلہ ہیں۔ جن کی محبوبیت کا قرآن نے اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان مرتد ہو رہے تھے، اسلام چھوڑ کر عیسائی بن رہے تھے اور دیگر جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے نرغے میں آ رہے تھے، تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں اور دین کو مٹایا جائے گا، دین میں کمی کی جائے گی، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا جائے گا، جب تک میرے جیتے جی میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ہر آدمی اپنا گھر بچانے کی فکر میں ہے، ہر آدمی کو اپنی دکان بچانے کی فکر ہے، ہر آدمی کو اپنے بیٹی بیٹے بہو داماد کی ملازمت اور ان کی نوکری کی دکانوں کی فکر ہے۔ ایک صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر صحابہ کے تعلق سے تھوڑا بھی دل کالا ہوتا ہے تو اس کے سوئے خاتمے کا خطرہ ہے، اس کے بے ایمان مر جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ اسلام کو اس وقت سنبھالا ہے ان صحابہ نے، صحابہ کی مقدس جماعت نے، جب اسلام کو سنبھالنے کی ضرورت تھی۔ تو حضور اس کی وجہ، اس کا صلہ یہ ملا کہ ان کی محبوبیت کا اعلان قرآن نے کیا، ان کی بزرگی کا اعلان کیا، ان کے غیر معمولی شرف کا قرآن نے اعلان کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم حضرت رسول اللہ ایک شعر سناتا ہوں میں آپ کو۔ یہ قافلہ، یہ مشہور جو قافلہ اہل جنو ہے، یہ مشہور جو قافلہ اہل جنو ہیں، اس قافلے کے قافلہ سالار ہم ہی ہیں۔ یہ مشہور جو قافلہ اہل جنو ہیں، یعنی یہ دیوانوں کا قافلہ ہے، اس قافلے کے قافلہ سالار ہم ہی ہیں۔ جھک جانے کی عادت ہے، جھک جانے کی عادت ہے، یہ بات اور ہے ورنہ کھن جائے تو وقت کی تلوار ہمیں ہے۔ مسلح پہ کھڑے تو آنسو نہیں تھمتے تھے صدیق اکبر کے، لیکن جب وقت آیا تلوار اٹھانے کی، 2 سال میں 1 سال بھی ایک دن بھی شاید چین سے نہ سوئے ہوں صدیق اکبر۔ محقق جامع الازداد ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی، حضور نے ایک مسئلہ ارشاد فرمایا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہا کہ پیجامے کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے لٹکے گا وہ جہنم میں جلے گا۔
کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا پیٹ ذرا بھاری تھا، تہبند باندھتے تھے نیچے آ جاتا تھا، پیجامہ باندھتے تھے نیچے آ جاتا تھا، موٹے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے پوچھا حضور کیا میں بھی ان لوگوں میں ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم ان لوگوں میں نہیں ہو۔ اس میں حضور نے صدیق اکبر کے متواضع ہونے کی شہادت دی ہے کہ تمہارے اندر تواضع ہے، تمہارے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تم ان لوگوں میں نہیں ہو۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں رک کر سمجھ لینا چاہیے کہ ٹخنے سے نیچے پیجامہ ہو یا لنگی ہو یا پیانٹ ہو، اور اب یہ عرب جو وہ پہنتے ہیں عبا، توپ جسے کہتے ہیں، وہ اب ٹخنوں سے نیچے پہننے لگے ہیں، اور ہمارے ہندوستانی مسلمان اسے سنت سمجھ کر اپنا رہے ہیں۔ سعودی والے جو بھی کرے وہ سب سنت ہے۔ نہیں، ہمارا ایمان نہ مکے کی مسجد پر ہے نہ مدینے کی مسجد پر ہے، ہمارا ایمان قرآن و حدیث پر ہے۔ صحابہ کی آثار روزے روشن کی طرح محفوظ ہے، یہ محدثین کا احسان ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان کی تربت پر۔ توپ ہو کوئی بھی، دیکھو دو شرطوں کے ساتھ، ایک آدمی کھڑا ہوا ہو، کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں، اور اوپر سے آنے والا کپڑا وہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، چاہے جبہ ہو، چاہے تمہارا پیجامہ ہو، لنگی ہو، پیانٹ ہو، توپ ہو، کوئی بھی ہو، وہ جائز نہیں۔ نیچے سے آنے والا کپڑا جیسے موزے پہنتا ہے آدمی، وہ نیچے سے آتا ہے، وہ تو ٹخنے چھپ جاتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اسی طرح یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کا ٹخنے کھولنا حرام ہے، مردوں کا ٹخنے ڈھکنا حرام ہے، عورتوں کا ٹخنے کھولنا حرام ہے۔ ہمارے شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب انگریزوں نے کہا کہ گھٹنے کھولو تو ہم چڈی پہن کر کے بوڑھے بوڑھے لوگ گھوم رہے ہیں، اب صبح چلے جائیے واک کو تو بوڑھے بوڑھے لوگ مسلمان 25 30 سال کے نوجوان نکر پہن کے گھوم رہے ہیں۔ کہا جب انگریزوں نے کہا گھٹنے کھولو تو گھٹنے کھول دیے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنے کھولو تو ٹخنے کھولنے تیار نہیں۔ یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے اور نفع کچھ نہیں۔ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کی 4 پشت صحابہ تھی، 4 پشت۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، جب بائے پورے بال سفید تھے، حضور نے فرمایا تھا صدیق اکبر کو دیکھ کر کے کہ ان کے بالوں کو خضاب کرو۔ وہ بھی صحابی، حضرت صدیق اکبر صحابی، اور عبداللہ ابن ابو بکر وہ صحابی، ان کے بیٹے صحابی، 4 پشت صحابہ تھی۔ ایسا کم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جن کی 4 نسلیں صحابی ہو۔ اور حضرت صدیق اکبر انگوٹھی پہنتے تھے۔ دیکھو یہ ایک مسئلہ اور سنو، اور جو حضرت صدیق اکبر انگوٹھی پہنتے تھے اس کے نگینے میں لکھا ہوا تھا نعم القادر اللہ، کہ سب سے بہترین سب سے بڑی قدرت اللہ کی ہے، اللہ سے بڑی قدرت والا کوئی نہیں، یہ اس پر لکھا ہوا تھا۔ اور حضرت فاروق اعظم کی انگوٹھی پر تھا کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، موت کو یاد رکھے گا آدمی، گڑبڑ نہیں کرے گا، اور جسے یہ یقین ہو کہ اس کی کل کی رات آخری رات ہے، آج رات اسے گھر میں نہیں سونا ہے، قبر میں سونا ہے، کل جو رات گزری وہ زندگی کی آخری رات ہے، آج رات اسے قبر میں گزارنا ہے۔ جس کا یہ استحضار ہو وہ گڑبڑ کرے گا، وہ پیسے مار کر کھائے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ دغا کرے گا، غداری کرے گا۔
نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھو یہاں ایک مسئلہ اور. اب میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کے ہاتھوں میں چین، ہاتھوں میں، گلے میں. بے بسی اتنی ہے مسلمانوں کی. میں اب یہاں یہ عوام کا مجمع ہے، میں زیادہ کھل کر بولنے کا اس وقت مجھے اجازت نہیں ہے. لیکن آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، میرے سے زیادہ واٹس ایپ آپ استعمال کرتے ہیں، میرے سے زیادہ انٹرنیٹ آپ دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اتنی بے بسی ہے مسلمانوں کی، لیکن اس کے باوجود ہاتھ میں چین اور پھر گلے میں چین، ایسے جیسا کوئی ہندوستان کا بادشاہ ہو، جبکہ ان کے گھر پر بھی نہیں چلتا. بے بسی تو اتنی ہے. مسئلہ سن لیجئے. دیکھو مرد کو سونا پہننا تو حرام ہے اور ریشم پہننا بھی حرام ہے. عورتوں کو سونا بھی جائز ہے، ریشم بھی جائز ہے، چاندی بھی جائز ہے. لیکن مردوں کو صرف چاندی پہننا جائز ہے اور انگوٹھی کی شکل میں اور 4.25 گرام تک. چین کی شکل میں یا ہاتھ میں یہ جائز نہیں ہے. سب سے بڑا جو کارنامہ ہے صدیق اکبر کا، قرآن کریم کو جمع کرنے کا ہے. یہ مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنی نے جامع القرآن و کامل الحیاء والایمان بعض عربی خطبوں میں پڑھا جاتا ہے. یہ تاریخی اعتبار سے ٹھیک نہیں. اصل قرآن کریم کو جو جمع کیا ہے وہ صدیق اکبر نے جمع کیا ہے. حضرت عثمان غنی نے کام یہ کیا ہے کہ جو مختلف قراتوں میں، مختلف زبانوں میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا ان سب کو ختم کر کے لغت قریش پر امت کو جمع کیا ہے. یہ کام حضرت عثمان غنی نے کیا ہے. اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ سب سے بڑا کام ہے حضرت صدیق. کتنے بڑے بڑے کام ہیں، جتنے بڑے بڑے کام تھے وہ صدیق اکبر نے کر کے حضرت فاروق اعظم کو حکومت کرنے کے لیے پلیٹ فارم دیا ہے. اگر یہ کام صدیق اکبر کی حیات میں نہ ہوتا تو حضرت عمر کے لیے بہت مشکل ہو جاتا. وہ نبوت کا کامل فیض تھا. وہ صدیق اکبر کے کندھے تھے جو نبوت کے اتنے جو ہے بڑے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. اسی لیے حضور کی وفات کے بعد بھی شاید ان کو 2 سال زندگی دی گئی کہ جو نبوت کے بچے کچھ اہم کام ہے اس کو انجام دے کر کے آ کر ملو. صدیق اکبر کا کہ جو نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں 2 نصیحتیں سناتا ہوں. بے شمار نصیحتیں ہیں. ابھی سعید احمد اکبر آبادی انور شاہ کشمیری کے جلیل القدر شاگرد ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے صدیق اکبر پر. میں نے اس کا حرف پڑھا ہے اور بعض صفحات کئی مرتبہ میں نے پڑھے. 460 صفحات کی کتاب ہے اور صدیق اکبر پر اتنی معتبر کتاب ماضی قریب میں کسی نے نہیں لکھی. اور ہمارے مسلمانوں نے قسم کھا رکھی ہے ہمیں کوئی کتاب نہیں پڑھنی ہے. دنیا کی سب سے کم پڑھنے والی قوم مسلمانوں کی ہے. اگر تم نے آج سے پڑھنا شروع نہ کیا تو آئندہ آنے والے علمی جو فتنے ہیں، میرے لفظوں پر غور کرو، علمی فتنے ہیں جن کو علم کی بنیاد پر جواب دینے کی ضرورت ہے، اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو علماء کو بھی تیار رہنا ہے. وہ تو اس ملت کا سرمایہ ہے. اور نوجوانوں کو جو فیلڈ میں رہتے ہیں، فیلڈ ورک کے لیے نوجوانوں کو ذہنی اعتبار سے تیار ہونے کی ضرورت ہے. ان کی علمی بنیادیں پوری منہدم ہو چکی ہیں. اب ہمارے ملت کے نوجوانوں میں علم نہیں رہا. وہ اپنے آبا و اجداد کی رسوم جاہلیت پر چلنے کے عادی ہو چکے ہیں. صدیق اکبر نے کہا تھا تمہارے دل میں کوئی برائی نہ پیدا، بڑائی نہ پیدا ہو. حضرت خالد بن ولید کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا. اس لیے کیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے میدان مارے خالد بن ولید نے، آخر میں بستر پر موت آئی حضرت خالد بن ولید کی. جو لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی جہاد میں جائے گا یقیناً مرے گا، حضرت کہتے تھے اگر مرنا ہوتا، دیکھو
موت آنا ہے تو گھر پر بھی آئے گی، اگر موت نہ آنا ہو تو میدان جہاد سے بھی آدمی واپس آئے گا۔ خالد بن ولید کا جب موت کا وقت آیا، صحابہ عیادت کے لیے جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رو کر کہتے تھے کیسے بڑے بڑے میدان مارے، اللہ نے کتنا کام لیا، لیکن آج اونٹ کی طرح موت کا انتظار کر رہا ہوں، یہ فرماتے تھے۔ انہوں نے ملک شام کی مہم پر بھیجا تھا صدیق اکبر نے، بن بتائے حج کے لیے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو بعد میں اطلاع ہوئی تو لکھا تھا خط، اس میں ایک جملہ یہ لکھا تھا، تمہارے دل میں اپنے کارناموں پر بڑائی نہ ہونا چاہیے ورنہ گھاٹے میں رہو گے اور تائید الہی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور یہ فرمایا تھا جو آدمی اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، بلکہ جس کو اللہ کو ذلیل کرنا ہو اللہ اپنی مدد کا سایہ اسے اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ فرمایا تھا اپنے کسی کارنامے پر خبردار نہ اترانا، اس لیے کہ احسان جتانا اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، یہ فرمایا تھا۔ آخر میں وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، اسی لیے جلدی جلدی میں سناؤں گا۔ جب بالکل حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، بعضوں کو بتا بھی دیا بھی جاتا ہے، ایسے بزرگوں کی بھی واقعات ہیں اور ایسے واقعات صحابہ میں بھی ہیں۔ جب اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے تو حضرت عثمان غنی کو بلایا، داماد رسول ہیں، مظلوم شہید ہیں مدینے کے، اسی لیے علماء نے کہا تم کو شہید کربلا کا تو بڑا یاد ہے، شہید کربلا کا تو بڑا پتہ، شہید مدینہ یاد نہیں؟ عثمان غنی کی شہادت بھول گئے؟ فاروق اعظم شہید، حضرت علی شہید، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ شہید، سب کی شہادت کو بالائے طاق رکھ کر یہ حضرت حسین کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، یہ شیعہ کی ذہنیت کی پیداوار ہے۔ سر سے کفن باندھ کر کے عقیدوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بلایا حضرت عثمان غنی کو، کہا حضرت ایک بات میں مشورہ کرنا ہے۔ حضرت کیا ہے؟ کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو مجھ سے جتنا کام لینا تھا وہ پورا ہو گیا، اب زندگی زیادہ دن تک وفا نہیں کرے گی، اور میں امت کو ان کے امیر کے حوالے کیے بغیر نہیں جانا چاہتا، اب بتاؤ کسے خلیفہ بنائیں گے؟ تو عثمان غنی اور حضرت صدیق اکبر نے یہ بھی فرمایا میری رائے یہ ہے کہ میں حضرت عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا حضرت آپ ہی بہتر جانتے ہیں، صحابہ کی مردم شناسی آپ ہی کو زیادہ معلوم ہے، حضور کے بعد لوگوں کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں پہچان سکتا، اسی لیے بعض مرتبہ حضرت عمر کا اور صدیق اکبر کا اختلاف بھی ہوا، بعد میں حضرت عمر فاروق نے معذرت کی اور معافی مانگی اور کہا کہ حضرت گستاخی ہوئی، لوگوں کو جتنا آپ پہچانتے ہیں میں نہیں پہچانتا، جبکہ لوگوں کے پہچاننے میں فاروق اعظم کا بھی جواب نہیں ہے، لیکن وہ فاروق اعظم ہے، وہ صدیق اکبر ہے، مقابلہ ان دونوں میں ہے، میرے میں اور فاروق اعظم میں مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر میں ہے۔ تو عثمان غنی نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا حضرت اگر ایسی بات ہے، آپ کے ذہن میں اگر یہ بات آ رہی ہے تو عمر کا باطن، بہت غور سے سنو، اختلافات اپنی جگہ، عمر کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے۔ اگر ہم کو کسی کے بارے میں رائے پوچھا جائے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک برائی ہے تو 9 برائیاں اور ملائیں گے، یہ صحابہ تھے، دن کے دل بالکل صاف تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، یہ کہا۔ اس کے بعد خیر اور لوگوں کو بھی بلائے گا، بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا، حضرت نہیں مانے،
اس کے بعد اعلان لکھا کر کے اعلان کروا دیا، اور بالا خانے پہ جا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے پبلک کی۔ پبلک نے کہا ہمیں منظور ہے، اور بعضوں نے کہا عمر کے مزاج میں سختی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا عمر کو میں بہت اچھا جانتا ہوں، اگر خلافت کا بار پڑے گا عمر خود بخود نرم ہو جائے گا، وہ سخت اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب خلافت کا بوجھ پڑے گا فاروق اعظم کو خلافت کا بوجھ نرم کر دے گا۔ اس کے بعد عائشہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو، حضرت عائشہ کو کہا، عائشہ تاجر تھے حضرت کپڑوں کے، لیکن جب خلافت کا بوجھ اپنے ذمہ آیا تو صحابہ نے مشورہ دیا، اچھا دوسرے دن لے کر کے نکل گئے پھاوڑا کندھے پہ ڈال کر کے، اللہ اکبر، ایک طرف خلیفہ ہے اور ایک طرف پھاوڑا ڈال کر کے نکل گئے۔ بڑے بے نفس لوگ تھے، نفس ہی نہیں تھا ان لوگوں میں۔ صحابہ نے کہا حضرت آپ ایسا بازار جائیں گے خلافت کے امور کون انجام دے گا؟ پھر پکڑ کر لائے بٹھائے، وظیفہ مقرر کیا۔ لوگ کہتے ہیں تنخواہ لے کر کام کرنا ناجائز ہے، او صدیق اکبر سے بھی بڑے مخلص پیدا ہوئے، صحابہ کی سیرت ہی نہیں جانتے۔ اسی لیے میں تو اب یہ کہنے مجبور ہو گیا ہوں کہ مسائل اور فتوے چھوٹے علماء سے نہ پوچھو، ان علماء سے پوچھو کہ 24 گھنٹے کتابوں میں غرق رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بڑے علماء کو پوچھ کر دینا چاہیے۔ یہ بڑا نازک منصب ہے، یہ نبوت کی نیابت ہے۔ کرا گئے، اس کے بعد وظیفہ مقرر کیا گیا، لیتے تھے وظیفہ۔ جب آخری عمر ہوئی عائشہ سے بلا کر پوچھا کتنے پیسے لیا تھا؟ تو عائشہ نے حساب کتاب کر کے بتا اتنے لیا تھے۔ کہا میرے فلاں جگہ زمین ہے، بیچ کر کے پیسے جمع کر دو بیت المال میں۔ زمین آ گئی ہوگی کہیں سے مال غنیمت میں، جمع کروا دیا۔ حضرت استاذ الاساتذہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے خود سنایا کہ انہوں نے جو جتنے سال حدیث پڑھائی ہے، جو پڑھایا 40 45 50 سال، آخر عمر میں جب حضرت کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا، حضرت نے حساب کر کے جہاں 3-4 مدرسوں میں پڑھائے تھے وہ پیسہ پہنچا دیا۔ اب میں نے قریب میں سنا 8-10 سال پہلے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنا پیسہ جمع کروا دیا۔ اور پیر ذوالفقار صاحب کے بارے میں تو میں نے یہ سنا ہے، جتنے یہ مقبول لوگ ہیں، مقبولیت جن لوگوں کے حصے میں آئی ہے، لوگ مقبولیت دیکھتے ہیں، اسباب مقبولیت پر غور نہیں کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے تو انہوں نے اپنا خود قصہ سنایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب 40 سال کی عمر ہو جائے گی میں یہ کام چھوڑ دوں۔ انجینئر ہیں وہ، بہت اعلیٰ درجے کے، اور ان کی روزانہ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے تھی۔ جس وقت انہوں نے ریزائن کیا ہے 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی، ماہانہ 30 لاکھ ملتے تھے۔ یہ 40 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ریزائن کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ جب 40 سال زندگی کے پورے ہو جائیں گے تو میں اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ جب بھی دین کا کام کرتے تھے لیکن اپنی ملازمت کے ساتھ کرتے تھے، وقف کر دیا۔ اور اب پیسہ نہیں لیتے، اب اللہ کا کام کر رہے ہیں دین کا اپنے پیسوں سے۔ خیر تنخواہ لینا کوئی ناجائز نہیں، اب کوئی تنخواہ کے ناجائز ہونے پر استدلال کرے، لیکن میں بتا رہا ہوں حضرت پھر اس کا حضرت کے گھر کی خدمت کرنے والا ایک منتظم تھا، حضرت نے اسے بلا کر کے کہا ابھی میرا حساب کتاب کچھ باقی ہے؟ کہا حضرت 25 درہم آپ کے ذمہ ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی حضرت عائشہ سے کہا اس کو 25 درہم دے دو۔ کہا حضرت میں معاف کرتا ہوں۔ کہا معاف نہیں، اس کو 25 درہم دے دو۔ 25 درہم دے دیا۔ اس کے بعد بلا کر کے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ کفنانے کے لیے کفن ہے؟ کہا کفن نہیں ہے۔ کہا کہ بازار سے کفن خرید لیں گے۔ کہا عائشہ بازار سے نئے کفن خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دو جو بدن پر پڑے ہوئے کپڑے انہی کو دھو کر کے ڈال دو اور اس کے بعد بازار سے یہ خرید لو۔ نیا کپڑا تو زندوں کے لیے اچھا ہے، مردے کے لیے تو پرانا کپڑا بھی چل جائے گا۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ میری قبر حضور کے پہلو میں کرنا۔ حضرت عائشہ نے خواب یہ دیکھا تھا کہ حضرت عائشہ کے کمرے میں 3 چاند آسمانوں سے گر گئے ہیں۔ صدیق اکبر بہت بڑے ماہر تھے خواب کی تعبیر کے۔ پوچھا تو صدیق اکبر نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے کمرے میں 3 لوگ دفن ہوں گے،
ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں، ایک فاروق اعظم. اور یہ کہا حضور کے جہاں کندھا ہے میرا سر وہاں ہے، تاکہ مرنے کے بعد بھی ادب باقی رہے، حضور کے ہم پلہ ہونے کا شبہ نہ ہو لوگوں کو. آؤ لوگوں، ادب سیکھنا ہو تو صدیق اکبر سے سیکھو. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب جا رہے تھے دنیا سے، یہ دعا جاری تھی زبان پر، رب توفنی مسلمہ، اللہ ایمان کی حالت میں اٹھائیے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے. بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے، تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا. آج بھی جا کر مدینے والے سے پوچھو، تمہارے پہلو میں جو دائیں طرف سو رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ 22 جمادی الاخری کو 23 ہجری بروز دوشنبہ پیر کے دن انتقال ہوا. ان کی اہلیہ نے غسل دیا، ان کا نام اسما تھا. اسما بنت امیس کو بلا کر کے صدیق اکبر نے کہا کہ اسما، آپ کو حیرت ہوتی ہوگی کہ بیوی نے غسل دیا. ہاں یہ بات سچی ہے، لکھا ہوا ایسے ہی ہے. اور پھر بیوی اگر غسل دینا جانتی ہو تو اگر بیوی غسل دے تو کیا حرج ہے؟ اس لیے کہ زندگی بھر سطر جس کے سامنے کھلتا رہا وہی اگر نہلا تو بہت اچھا ہے نا. اب میں اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا، بڑے علماء سے پوچھیے، لیکن دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جواز کا ہے. اور صدیق اکبر کی اچھا سمجھنے کی بات یہ ہے، ہماری عورتیں جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے بے قابو ہو جاتی ہیں، بے پردہ، گال پیٹ رہی ہے، گریباں چاک کر رہی ہے، نمازیں نہیں پڑھتی، 8 دن تک نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. وہ تیرے استقامت کو سلام ہو، حضرت اسما کی استقامت کو سلام ہو. صدیق اکبر کے اہلیہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ بے چین ہو کر کے جو ہے وہ امت کو دکھائے. صدیق اکبر کو غسل ان کی بیوی نے دیا. حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور 60 پر 3 سال کی عمر میں انتقال ہوا. حضرت صدیق اکبر کا یہ مختصر تھا جو میں نے بیان کیا ہے، ورنہ باتیں اتنی ہیں یار، زندہ صحبت باقی. میں نے سنا ہے، آپ بھی پوچھئے کسی سے، علامہ اقبال ان کے اس پر داڑھی نہیں ہے. اب داڑھی کیوں نہیں ہے وہ جانے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ میری زندگی کے 60 پر 3 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، ڈرتا ہوں کہیں 60 پر 4واں سال نہ آ جائے. 60 پر 3 میں حضور گئے تھے، میں بھی چاہتا ہوں کہ 60 پر 3 میں دنیا سے چلا جاؤں. اب آپ غور کر لیجئے کس کی کتنی عمر ہے. میں نہیں کہتا کہ 60 پر 3 میں جانا ضروری ہے، لیکن جتنی بھی زندگی باقی ہے ایسا کام کر کے جاؤ کہ رہتی دنیا تمہیں یاد رکھے. دین کے لیے، اسلام کے لیے ایسا کام، تم جو صلاحیتیں اللہ نے جس قسم کی صلاحیتیں دی ہیں وہ کام کر کے جا. اپنے جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اپنے خاندان کو دین کے لیے وقف کر دے، نچھاور کر دے اپنے صلاحیتوں کو. رہتی دنیا تک یاد رکھے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور صدیق اکبر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کچھ حصہ عطا فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.